جب سب لوگوں کی قبر پھٹ جائے گی تو سب سے پہلے کون آ کے ہم سے ملے گا، کون ملاقات کرے گا؟ آپ جانتے ہیں کون ہوگا؟ آئیے ایک حدیث میں دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسند احمد کی ایک روایت ہے، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 348 پر ایک حدیث آئی، حدیث نمبر 22950۔ بريدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کنت جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تعلموا سورۃ البقرہ، لوگو سورہ بقرہ پڑھو، فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ، بے شک سورہ بقرہ کو لے لینا برکت کی چیز ہے اور اس کو چھوڑ دینا حسرت کی چیز ہے، باعث حسر و ندامت ہے۔ ولا يستطيعها البطلہ، اور جادوگروں کی جادوگری نہیں چلتی، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو اس گھر میں جادوگروں کی جادوگری نہیں چلے گی۔ قالا، وہ بیان کرتے ہیں، ثم سکت ساعتن، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے رکے، پھر کہا، تعلموا سورۃ البقرہ، لوگو سورہ بقرہ پڑھو، وآل عمران، اور سورہ آل عمران پڑھو، فإنہما الزہراوان، بے شک وہ دونوں روشن ہیں، یظلان صاحبہما یوم القیامہ، اور قیامت کے دن دونوں اپنے پڑھنے والوں کے لیے سایہ کیے ہوں گے، کأنہما غمامتان او غیایتان او فرقان من طیر صوافہ، گویا کے بدلی کی طرح سے ہیں یا پھر گویا کے کسی پرندے کی دو پر ہیں۔ وَإِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يَنشَقُّ عَنْهُ قَبْرُهُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ، اور کل قیامت کے دن جب قبر پھٹے گی تو سب سے پہلے قرآن آ کے ملے گا ایک تھکے ہوئے انسان کی طرح۔ آپ غور کریں، قبر پھٹتے ہی حافظ قرآن سے قرآن آ کے ملے گا اور قرآن جو ہے تھکے ہوئے انسان کی طرح ہوگا۔ فَيَقُولُ لَهُ، تو وہ قرآن کہے گا، حل تعرفونی، کیا آپ مجھ کو جانتے ہو؟ تو اس سے کیا پتا چلا؟ سب سے پہلے قبر پھٹتے ہی کون آنے والا ہے؟ کون ملے گا؟ قرآن ملے گا۔ تو قرآن پڑھیے گا تب نہ ملے گا، قرآن کے حافظ بنیے گا تب نہ ملے گا، قرآن پڑھوائیے گا تب نہ ملے گا۔ آج کل ہم اور آپ اپنے بچے کو قرآن کہاں پڑھا رہے ہیں؟ قرآن پڑھائیں گے تو پیسوا نہیں ملے گا، زیادہ اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں، اس لیے قرآن نہیں پڑھاتے، مولوی نہیں بناتے۔ ہاں کیا بناتے؟ ڈاکٹر بنانا، انجینئر بنانا، ماسٹر بنانا، پائلٹ بنانا، کھلاڑی بنانا، تب پیسہ زیادہ آئے گا۔ قبر جب پھٹے گی تو پھر کیا ہوگا؟ کون آنے والا ہے؟ کون ہے بچانے کے لیے آئے گا؟ میں ڈاکٹری کے خلاف نہیں ہوں، انجینئرنگ کے خلاف نہیں ہوں، ماسٹری کے خلاف نہیں ہوں، پائلٹ بننے کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اس سوچ کے خلاف ضرور ہوں کہ مولوی بنیں گے تو فقیر رہیں گے، پیسہ زیادہ نہیں رہے گا، مولوی بنیں گے قرآن پڑھیں گے تو زیادہ پیسہ نہیں آئے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا، حافظ قرآن کے لیے خوشخبری ہے، اور جو لوگ قرآن اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں ان کے لیے بھی خوشخبری ہے، ماں باپ کے لیے۔ آج دیکھ لیجئے، کالج میں پڑھانا ہو تو صبح اٹھتی ہے امی، فجر سے پہلے اٹھتی ہے، بچے کو تیار کرتی ہے، جی ابھی بس آئے گی، اور اگر لیٹ ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ اسکول والے نکال دیں گے۔ قرآن کے لیے اتنی فکر کہاں ہے؟ قرآن کا ڈاکٹر کیوں نہیں؟ قرآن کا انجینئر کیوں نہیں؟ قرآن کا ماسٹر کیوں نہیں؟ ہم اپنے بچے کو کیوں نہیں بناتے؟ یاد رکھیے گا، مرنے کے بعد قبر پھٹتے ہی کون آ کے ملے گا؟ قرآن آ کے ملے گا۔ قرآن کیا کہے گا؟ حل تعرفونی، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ فیقول، تو وہ آدمی کہے گا، ما عارفک، میں تو آپ کو پہچانتا بھی نہیں۔ تو وہ آدمی کہے گا، انا صاحبک القرآن، وہ کہے گا میں آپ کا ساتھی قرآن ہوں۔ الذی ازمعتک فی الحواجر واسحرت لیلک، میں نے آپ کو دن میں پیاسا رکھا اور رات میں جگائے رکھا، یعنی رمضان میں آپ نے تلاوت کی ہے اور ہمیشہ آپ میری تلاوت کیا کرتے تھے۔ وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِّن وَرَاءِ تِجَارَتِهِ، اور ہر تاجر کا اپنا اپنا مقصد ہوتا ہے۔ وَإِنَّكَ الْيَوْمَ مِن وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ، اور آج آپ کے لیے سب سے زیادہ فائدہ ہے، آپ نے اتنی اچھی تجارت کی ہے، کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے، اور دوسری تجارت کو چھوڑ دیجئے، سب سے اہم چیز تو قرآن کی بات ہے۔ فَيُؤْتَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، تو دائیں ہاتھ میں اس کو ملکیت کا، بادشاہت کا پروانہ دیا جائے گا، اور بائیں ہاتھ میں اسے ہمیشگی کا پروانہ دیا جائے گا۔ وَيُوضَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ تاج الوقار، اور اس کے سر کے اوپر عزت کا تاج رکھا جائے گا۔ وَيُكْسَىٰ وَالِدَاهُ حُلَّتَيْن لَا يُقَوَّمْ لَهُمَا أَهْلُ الدُّنْيَا، اور حافظ قرآن کے ماں باپ کو بہترین لباس پہنایا جائے گا، جو لباس پوری دنیا اور پوری دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے بہتر ہوگا۔ فَيَقُولَانِ، تو وہ دونوں کہیں گے ہم دونوں کو کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ تو کہا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ،
کیونکہ تم دونوں نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ پتا چلا قبر پھٹتے ہی حافظ قرآن کے لیے قرآن آ کے ملے گا۔ اللہ